الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بڑے عرصہ دراز کے بعد مفتی نصر اللہ صاحب اور حاجی عبدالجبار صاحب کی دعوت پر آج یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ. تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنا، نفس اور شیطان کے خلاف لڑنا. نفس اور شیطان کے خلاف لڑنے کا نام تقوی ہے، اور ان کی ماننے کا نام گناہ ہے. اگر نفس اور شیطان کی مانیں گے تو گناہگار ہوں گے، اللہ سے دور ہوں گے. اگر ان کے خلاف لڑیں گے، کہ لڑنے کا میں نے ترجمہ اس لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان سے گناہ صادر نہ ہو یا گناہ کے تقاضے نہ آئیں. اگر انسان ایسا ہو جائے کہ اس کو گناہ کے تقاضے ہی نہ آئیں تو وہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کے لیے جنت نہیں ہے. جنت متقین کے لیے اللہ نے رکھی ہے. اعدت للمتقین، ہم نے متقین کے لیے جنت رکھی. اور متقین وہ ہوتا ہے کہ جس کو نفس شیطان بھی بہکاتا ہے اور نفس بھی بہکاتا ہے اور وہ پھر اس کی نہیں مانتا. یہ نہ ماننے پر اس کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ اپنا قرب خاص عطا فرماتے. ورنہ نفس عبادت تو فرشتوں کے پاس بھی تھی. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے کہا ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں زمین پر خلیفہ بنا دیتے؟ آپ اس انسان کو بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا حالات پیش آنے، زمین پر کیسی کیسی چیزیں ہوں گی جو خدا سے دور کرنے والے ہوں گی. اور جو میرا مومن بندہ ہوگا وہ ان چیزوں کا مقابلہ کرے گا، ان حالات کا مقابلہ کرے گا، بے وفائی کے نقشوں میں وفاداری ثابت کر کے دکھائے گا. میں پھر ان پر فخر کروں گا، یہ دیکھو یہ میرے بندے، دیکھو تمہارے اندر تو ایسی چیز ہی نہیں ہم نے رکھی کہ جو بے وفائی ہو سکے. انسان میں دونوں چیزیں رکھی، ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے رکھ دیے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کے اندر فسق و فجور کے جذبات بھی رکھ دیے اور اس میں تقوی کے جذبات بھی رکھ دیے. جب یہ ہمیں راضی کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اپنے نفس سے بھی لڑتا ہے، شیطان سے بھی لڑتا ہے، معاشرے سے بھی لڑتا ہے، تو پھر ہم اس انسان اور مومن کے سر پر تاج ولایت اور دوستی رکھ دیتے.
اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف عبادت کو قرار نہیں دیا کہ بس نمازیں پڑھے تو وہ میرا ولی بن جائے گا، حج کرے میرا ولی بن جائے گا. ہاں یہی بھی ولایت کے اسباب ہے، لیکن اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے لڑتا ہے یا نہیں، ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یا نہیں. اگر نفس و شیطان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اپنے اندر کے تقاضوں کو بھی کچلتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو بھی کچلتا ہے، اور معاشرے میں جو خلاف شریعت کام ہوتا ہے، جو اس کو برادری، اس کو قوم، اس کو قبیلہ، اس کو دوست احباب جس کی ترغیب دیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ان کاموں کو نہیں کرتا، یہ متقی انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے. اب اس کی نماز بھی اعلیٰ ہو جائے گی، اس کا روزہ بھی اعلیٰ ہو جائے گا. اب ہر جو عمل کرے گا جب ہمارا دوست بن کر کرے گا تو ہم اس کے تھوڑے عمل پر بھی زیادہ عطا کر دیں گے. تو انسان کی جب کس سے دوستی ہو جاتی ہے پھر انسان بھاؤ تاؤ نہیں کرتا. بھاؤ تاؤ اجنبی کے ساتھ ہوا کرتا ہے، دوست کے ساتھ نہیں. بھاؤ تاؤ تول تول کے دینا. اب اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کی کروڑوں نمازیں اس سجدے کی قیمت نہیں دے سکتی، اور ولی اللہ کا ایک سجدہ ہماری ہزاروں نمازیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اس کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کے قلیل پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ ہمارے کثیر پر مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ دوست ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. انہی کے بارے میں کیا کہا، اما من ثقلت موازینہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے، اما من ثقلت موازینہ، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے متقی لوگ مراد ہیں جو زندگی بھر گناہوں سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لڑتے رہے نفس و شیطان سے. فرمایا ان کا میزان یکدم بھاری ہو جائے گا، اور جو باقی تھوڑی بہت گناہ ہوں گے یعفون کثیر، اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. اور کہا کہ جنت میں چلے جاؤ. باقیوں کا تو لگے گا، اوپر جائے گا، کبھی نیچے جائے گا، کبھی اوپر جائے گا، کبھی نیچے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، تقوی کے بعد ایک اہم بات بتائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ بہت خطرناک ہے، یہ خاص طور پر فرمایا. حالانکہ گناہ سے بچنے میں زبان بھی شامل ہے، لیکن زبان کو الگ سے بیان کر رہا ہے قرآن. قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو، منافقانہ بات نہ کرو، خاموش رہو. قولوا قولا سدیدا، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے جب فرمایا کہ صحابی کو نصیحت کی کہ زبان کی حفاظت کر، انہوں نے کہا اِنَّا نُؤَاخَذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ، کیا ہم جو گفتگو کرتے اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ جو پیغمبر سلام کی الفاظ ہیں، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا تجھے تیری ماں نہ جنتی. یہ پیغمبر سلام تب کس پر تھوڑا غصے سے فرماتے تھے، تجھے تیری ماں نہ جنتی، جہنم میں جانے والوں کا اکثر زبان کی وجہ سے جائے گی. زبان کی بے قیدگی. آج بلا سوچے سمجھے ہم اس زبان کو ایسے استعمال کرتے جیسے دراتی استعمال ہوتی ہے نا. دراتی جب استعمال ہوتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس شے کو کاٹ رہی ہے. دراتی جب استعمال کرتے ہیں. آج ہماری زبان بھی ایسے، ہم کبھی سوچا نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں آیا اس بولنے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ تم بول کیا رہے ہو. اچھا کلمہ زبان سے کہو گے، حدیث میں آتا ہے اچھا کلمہ کہتا ہے جنتی ہو جاتا ہے، ایک کلمہ جنت میں پہنچا دیتا اس کو. اور برا کلمہ کہتے ہیں 80 سال یا اس سے زیادہ مسافت میں جہنم میں چلا جاتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے. زبان کی بے قیدگی. قولوا قولا سدیدا خاص طور پر کہا. اب اس پر فرمایا کہ 2 تمہیں نعمتیں دیں گی. یصلح لکم اعمالکم، 2 کام کرو گے نا جب تقوی، گناہ سے بچنے کی ہمت کرو گے، کوشش. یہ نہیں کہ گناہ نہ ہو بھی سکتا ہو جائے پھر توبہ کر لے، فوراً توبہ کر، دیر نہ لگائے. یہ جو ہم کہہ دیتے جی کیا کریں گناہ سے تو بچا جاتا نہیں جی، اور اپنے آپ کو ہم حوالے کر دیتے ہیں. نہیں، یہ مومن کا کام تو لڑنا بھڑنا ہے، لڑتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی گراتا ہے. ایسے اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں. اللہ والے فرماتے تھے اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، لیکن ہم چلتے رہے. یعنی کہ بالکل چت لیٹ گئے.
اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھ کر چلے۔ وقولوا قولا سدیدا، پہلی یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، نیکیوں کی توفیق دے دیں گے، تمہیں آسان ہو جائے گی، ہر نیکی آسان ہو جائے گی۔ معلوم ہے کہ نیکی کرنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہے، دراصل خیر آنے میں جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں خیر رک جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ خدمت میں بڑا عرصہ رہے، ان کی ہم نے کئی بار زیارت کی، فرمایا کرتے تھے ادھر سے خیر کا ٹرک آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے ہمارے گناہوں کا ٹرک جا کر اس کو روک دیتا ہے، آئی ہوئی خیر راستے میں رک جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے یار میرے اوپر تو اللہ کا کوئی فضل ہی نہیں ہے، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں خزانے میں کمی ہو گئی، میرے لیے کوئی خیر نہیں۔ او بھائی خیر تو تیرے گھر پہ آنے کے لیے تو اتری تھی، لیکن تیرے گناہ راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ اگر تو توبہ استغفار کرتا اور تقوی اختیار کرتا، راستہ صاف ہوتا، ٹرک تیرے گھر میں پہنچ جاتا۔ یصلح لکم اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہاری دنیا بھی درست کر دیں گے، تمہاری آخرت بھی درست کر دیں گے، تمہیں ان کاموں کی توفیق دیں گے جو ہمارے ہاں مقبول ہوں گے، تم سے وہ کام کرائیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان کہا کرتے تھے، میرے دل میں ہر وقت یہ بات آتا ہے، اشرف علی یہ کر، اشرف علی یہ نہ کر، اشرف علی یہ کر، اشرف علی یہ نہ کر۔ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں کہ بندہ ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کے جسم سے کوئی عمل ایسا نہیں نکلتا جس میں ہماری رضا شامل نہ ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تقوی اختیار کرنے سے، حالانکہ توبہ نہیں مانگی، یہاں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ کوئی توبہ کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا جب تقوی کی کوشش کرتا ہے اور زبان کو درست رکھتا ہے تو ہم اس کے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے، کیونکہ ہم نے اب دوست بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو جس کو دوست بنایا جاتا ہے تو اس کے ذمہ گناہ کیسے رہ جائیں گے؟ آپ بتائیے بھائی، دنیا میں کسی کو سرکاری منصب دینا ہو، وزیر اعظم بنانا ہو، صدر بنانا ہو، رات دن میں، اور آپ دیکھتے ہیں سیاست میں اس کے اوپر پہیے کٹی ہوئی، یہ کٹا وہ کٹا ہوا ہے۔ جب کوئی سرکار اس کو اپنا بنانا چاہے بھی، اب اس کو ہم نے بنانا ہے، تو اس کی ایف آئی آر بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ صدر بھی بن جاتا ہے، وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنانا چاہے، اس کے تقوی کی کوشش کی وجہ سے اور زبان کی درستگی کی وجہ سے جب دوست بنانے کا فیصلہ کر لے، کیسے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر لے۔ اس لیے میرے دوستو، پیغمبر اسلام نے یہ آیت مبارکہ خاص طور پر نکاح کے موقع پر تلاوت فرمائی تھی۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، نکاح کرنے والا جوڑا جو آج اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے، ان کو چاہیے اپنی زندگی کو اس پر استوار کرے، اس بلڈنگ کو، انسانیت کی اس بلڈنگ کو، جس میں سے آگے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، جن میں سے عالموں نے پیدا ہونا ہے، حافظوں نے، قاریوں نے، متقین نے، مجاہدین نے، مبلغین نے، جن میں سے پیدا ہونا ہے، ان کو چاہیے آج اپنی بلڈنگ کو صحیح استوار کریں۔ اسے تو اشارہ فرما دیا آپ نے۔ یہ نکاح اور شادی یہ عبادت ہے، عبادت میں مرضی نہیں چلا کرتی۔ آپ نماز پڑھنے آئے جمعے کی، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ کوئی ادھر منہ کر لے، کوئی ادھر منہ کر لے، کوئی ادھر منہ کر لے، امام صاحب 2 رکعت پڑھائیں، آپ 3 رکعت پڑھ لو۔ نہیں، یہ عبادت ہے، اللہ رسول نے جیسا فرمایا ویسے کرنا ہوگا۔ نکاح بھی عبادت ہے، اور رسول اللہ نے آیات تلاوت کر کے تنبیہ کر دی کہ دیکھو، تم نے زندگی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، تقوی سے گزارنی ہے، اور اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ آج جو گھروں میں جھگڑے، گھروں میں لڑائیاں زبان کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہے۔ نہ مرد سوچتا ہے میں کیا بک رہا ہوں، اور نہ عورت سوچتی ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، دونوں کا ایک ہی کام ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، حضرت کوئی رستہ نکالو۔ کہاں سے نکالے رستہ بھائی؟ راستہ تو نے خود بند کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو، زندگی اس پر گزارو، اپنی زبان کی حفاظت کرو،
خاص طور پر مرد کو بڑی تنبیہ کی ہے شریعت نے، کیونکہ مرد کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے سارا کچھ رکھا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، جناب اگر وہ بے ہمتی اور بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس میں حوصلہ نہ ہو، مرد عورت اگر لڑتے ہیں نا، مرد عورت آپس میں لڑے میاں بیوی، تو اس کی مثال ایسے جیسا مرغا مرغی لڑے۔ ابھی دنیا میں دیکھا مرغا اور مرغی کی لڑائی، مرغے تو لڑتے ہیں لیکن مرغا اور مرغی کبھی نہیں لڑتے، بلکہ مرغا ٹک ٹک کر کے اس کو بلاتا ہے۔ قرآن نے کہ لتسکنوا الیہا، فرمایا کہ نکاح کیوں ہے؟ تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودہ، اور تمہارے درمیان محبت رکھی ہے، ورحمہ، شان رحمت رکھی۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسری کی خطاؤں کو معاف کرو، یہ ہے رحمت۔ بات بات پہ پکڑ نہ کرو، یہ ضابطے کا نہیں، یہ رابطے کا جو ہے وہ رشتہ ہے، یہ ضابطے کا نہیں ہے، یہ کوئی دفتر نہیں ہے، یہ تھانہ نہیں ہے، یہ کچہری نہیں ہے، یہ گھر ہے۔ اور گھر وہ ہوتا ہے جہاں رسول اللہ ہمارے پیغمبر سلام، اما عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب میرا محبوب میرے گھر میں آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب گھر میں اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ آپ نے سیرت پڑھی، سیرت کی کتنی بار بات سنی ہوگی، آپ اپنے پیمنٹ خود لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، 9 ازواج مطہرات عاشقات، پیغمبر سلام کی عاشق 9 بیویاں، ٹاکا لگانے کے لیے کیا نہیں کر سکتے تھے؟ تو جان چھڑکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ بتائیں، آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کہیں تمہارے کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہمارے بارڈر پر لڑائی ہو جائے، اور آپ کو حکم ہو کہ بھی آپ بھی جاؤ بارڈر پر جہاد کرو، اس مجمع میں کون ہوگا جس کی بیوی کہے بھی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ کہا کہ نہیں، تو کہیں محفوظ جگہ چلی جا، میرا کیا پتا، اگلا پچھلا مجھے معاف کر۔ اور سیرت میں دیکھو کون سا ایسا جہاد ہے جس میں کوئی زوجہ مطہر رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھی۔ اب اکیلے نہیں، ہم ساتھ جائیں گے، آپ کو کوئی خدمت کی ضرورت ہوگی ہم ساتھ، آسان کام ہے، 2 3 مہینے کا سفر ہوتے تھے، ہماری مائیں ساتھ ہوتی تھی۔ رسول اللہ کا گھر میں اخلاق تاکہ خود لگا رہے ہیں، جوتی کو خود مرمت فرما رہے ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، یہ ہے ہمارے محبوب نے گھر چلانے کا طریقہ بتایا۔ اور یہاں تو چائے بنائے، میں چائے بناؤں، میری گھر میری مونچھ کٹ جائے، میں اتنا بڑا بزرگ، میں عالم دین، میں نے اتنے چلے لگائے، میں نے اتنے بزرگوں کی صحبت میں رہا، میں مجھ سے کام کرے گی؟ ہے تیری جرت؟ استغفر اللہ۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق نہیں تھے، آپ کے اخلاق تو گھر میں یہ تھے، خدمت، ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اہلیہ بیمار ہو جاتی، اماں فرماتی اما عائشہ کوئی بیمار ہو جاتی، رسول اللہ کی شفقتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہاں بیمار پتر کا والے کا جاؤ آدھی امن اسپتال لے جاؤ، جا کر ٹکٹ شکل لگا لے، میرے کو ٹائم نہیں ہے، اے بابا اگلا نہیں ہے۔ بس آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ 1999 میں اپنے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمرے پر حاضر ہوا۔ جب میں وہاں پر حاضر ہوں، بیٹھ جاؤ بس، کوئی کام ایسا نہ کرو جو بغیر تمہیں پتہ نہ ہو جس کا۔ تو وہاں حاضر ہوا، ہم نے عمرہ کیا، ابھی اترے ہیں، اترا کر کے ہم نے عمرہ کیا حضرت کے ساتھ، کافی لوگ تھے، میں بھی ساتھ۔ عمرے سے فارغ ہوئے تو ہمیں جمع فرمایا، جو علماء تھے اہل علم کو جمع کیا، 8-10 علماء تھے۔ کہا میں نے ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہا مجھے ابھی کراچی سے فون آیا ہے کہ گھر والوں کو فالج ہو گیا ہے، پیرانی صاحبہ کو۔ اب میں نے عمرہ کر لیا ہے، اللہ کا حق ادا ہو گیا، کیونکہ مدینہ مکہ شریف جا کر اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو مکہ کا حق ادا ہو گیا۔ اب یہ رہنا ایک زائد چیز ہے، اس لیے صحابہ کرام تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہتے تھے، صحابہ 3 دن رہتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، ان کا بھی عمرہ کر لیا، حق ادا ہو گیا۔ اب زائد چیز ہے آپ زیادہ دن رہیں، زیادہ طواف کریں، لیکن اصل جو ہے اس کا حق جو فرض ہے وہ احرام باندھ کے جانا اور عمرہ کرنا، یا حج ہے تو حج کرنا، حج کے دن ہے، یہ بیت اللہ کا حق ہے، مکہ شریف کا حق ہے، ان کا یہ حق ادا ہو گیا۔ اب مدینہ شریف کا حق ہے کہ رسول اللہ کو جا کے سلام کرنا،
یہ حق ہے وہاں کا. اگر آپ نے وہاں جا کر سلام کر لیا رسول اللہ کو تو وہ حدیث پوری ہو گئی کہ جو آیا میری قبر پر مجھے سلام کیا اور میری زیارت کی، گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی اور میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. یہاں بھی نہیں لکھا کہ اتنے دن قیام کرے، اتنے دن قیام. 40 نمازیں ہیں وہ بھی زندگی میں ایک بار پڑھ لے گا تو کافی ہے، ہر بار ضروری نہیں ہے. تو کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ 40 سال میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارے ہیں، ان کو فالج ہو گیا، میں نے مکہ کا حق ادا کر لیا، میں مدینہ جا کر اگر سلام کر لوں اور میں کراچی واپس چلا جاؤں کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی. جب عورت بیمار ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھتی ہے. کیا مشورہ ہے؟ ہم نے کہا حضرت بالکل اس میں تکلف کی بات نہیں، شریعت کا یہی حکم ہے، آپ ان کے عیادت ضروری ہے. آپ مدینہ شریف چلے جائیں. بس حضرت اسی وقت کار پر گئے، مدینہ حاضری دی، 2 رکعت مسجد نبی میں پڑھی، رسول اللہ کی روزے پر حاضری دی، شام رات کی فلائٹ سے وہاں چلے گئے. اور لکھا ہے کہ وہ ان پر جب فارغ ہوا تو اتنی پریشانی تھی ان کے چہرے پر، پیرانی صاحبہ کے، جو ہی حضرت آئے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی. پھر اسی فالج میں کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ہمارے پیغمبر سلام نے اور ہمارے بزرگوں نے عمل کر کے بتایا کہ جوش کے ساتھ دینی جوش ہو یا مال کمانے کا جوش ہو، اس میں تم گھر کے حقوق اگر طلب کرو گے، یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ پیغمبر سلام کا راستہ نہیں ہے. راستہ تو دلجوئی کرنا ہے، رحمہ، شان رحمت سے اس کو استوار کرو، گھروں میں شان رحمت دکھاؤ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی نکاح ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ترتیب ہوگی.